الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام مجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت محترم بزرگوں، نوجوانوں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے نذرانہ عقیدت کو پیش کرنے والوں اور اپنے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو سننے کے لیے تشریف لانے والوں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ محفل پاک جناب خلیفہ بابر صاحب نے سجائی ہے، محنت کی ہے، محبت کے ساتھ اس بزم کا اہتمام کیا ہے۔ ایک بات میں ضرور یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی تربیت کے لیے کہ اگر آپ کسی آستانے کے ساتھ وابستہ ہیں، جس آستانے کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، ہر آستانہ میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ اور نور بکھیرنے والا ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے وہ جگہ آستانہ ہے، کیونکہ آستانہ بنتا ہی انہی کے ذکر سے ہے۔ جہاں جہاں بھی ان کا ذکر نہیں ہوتا وہ آستانہ نہیں کہلاتا۔ وہ آشیانہ تو ہو سکتا ہے، آستانہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آستانہ کہتے ہیں پاک جگہ کو، اور جس جگہ پر پاک لوگوں کا ذکر کیا جائے وہی جگہ پاک ہوتی ہے، وہی آستانہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ہوتی ہے اس آستانے کے ساتھ اور صاحب آستانہ کے ساتھ محبت، مودت اور ادب اور وفاداری۔ میں برملا یہ کوئی خوشامد کیے بغیر آج آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ بابر صاحب کے اندر آپ کو بہت ساری کوتاہیاں نظر آتی ہوں گی، بہت ساری خامیاں نظر آتی ہوں گی، لیکن ایک بات میں آج آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ بابر اپنے آستانے کا وفادار ہے۔ بڑے سرد و گرم حالات واقعات میں بھی بابر نے اپنے آستانے کو نہیں چھوڑا ہے، لہٰذا وفاداروں کی قیمت ہوتی ہے، بے وفاؤں کی کوئی قیمت نہیں۔ میں نے آپ کی اس خوبصورت بزم مصطفیٰ میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا کا صرف ایک لفظ قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے عرض کی ہے، والضحیٰ۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، والضحیٰ۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ عاشقان مصطفیٰ کا امام اپنے دور سے لے کر کے آج کے دور تک، اور جب تک علامہ اقبال جیسی کوئی شخصیت پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک عاشقان مصطفیٰ کا امام علامہ اقبال ہی رہے گا۔ کیوں جی؟ آپ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، تو اس جہان رنگ و بو میں جہاں بھی دیکھتا ہے، جس جگہ بھی دیکھے گا، آنکھ از خاکش بروید آرزو، جس ذرے کے اندر اپنی خاک سے باہر آنے کی تمنا ہوگی۔ تو کیا صورت ہے؟ صرف دو صورتیں ہیں کہ یا ز نور مصطفیٰ پورا بحاس، کہ یا تو اس کو نور مصطفیٰ سے ایک بہت بڑا خزانہ ہاتھ آ گیا ہے، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا ابھی تک وہ مصطفیٰ کے نور کی تلاش میں ہے۔ پھر پڑھوں، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، جس بھی جہان میں کوئی رنگ ہے، کوئی خوشبو ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر رنگ، جہاں جہاں بھی کوئی رنگ ہے وہ مصطفیٰ کا رنگ ہے، جہاں جہاں کوئی خوشبو ہے مصطفیٰ کی خوشبو ہے۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، جس کی خاک میں اپنے وجود سے باہر آنے کی تڑپ موجود ہے،
تو کیا ہے؟ دو صورتیں ہیں، یا ز نور مصطفیٰ اورا بحاس، یا اس کو مصطفیٰ کے نور سے ایک بہت بڑا خزانہ ہاتھ آ گیا ہے، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا ابھی تک اس لیے اس کو وجود نہیں ملا کہ اس وقت تک بھی وہ حضور علیہ السلام کے نور کی تلاش میں ہے۔ جس دن اس کو نور مصطفیٰ کا ایک کرن، ایک روشنی کی ایک کرن مل گئی، اس کو وجود مل جائے گا۔ اس لیے یاد رکھو، اس کائنات کے اندر جس کو جو بھی جتنا بھی وجود ملا ہے، میرے مصطفیٰ کے نور سے ملا ہے۔ اور ہجر و فراق اور درد کا امام، ہجر و فراق درد کا امام حضرت بے دم شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ، وہ کیا چہرہ مصطفیٰ کے متعلق فرماتے ہیں؟ ذوق صاحب آپ فرماتے ہیں، پھیلا ہوا ہے چاروں طرف دامن نگاہ۔ یہ دامن نہیں، نگاہوں کے دامن پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ دامن داغدار ہو سکتا ہے، یہ دامن تنگ ہو سکتا ہے، اس دامن میں آنے والا سامان کم ہو سکتا ہے، یہ دامن کم پڑ سکتا ہے، لیکن نگاہوں کی وسعتیں کبھی تنگ نہیں پڑتی ہیں۔ اس لیے حضرت بے دم شاہ فارسی رحمت اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ پھیلا ہوا ہے چاروں طرف دامن نگاہ، لٹ رہی ہے دولت دیدار مصطفیٰ۔ یہ دامن نگاہ پھیلے ہوئے ہیں، نگاہوں کے دامن پھیلے ہوئے ہیں۔ کسی نے اپنے یہ دامن نہیں پھیلائے ہوئے ہیں کہ یہ دامن تنگ ہو جائیں، نگاہوں کے دامن پھیلے ہوئے ہیں۔ اور میرے قبلہ عالم صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے، جس کا جتنا ظرف ہے اس سے ثواب ملتا نہیں۔ پھیلا ہوا ہے چاروں طرف دامن نگاہ، لٹ رہی ہے دولت دیدار مصطفیٰ۔ ایک رات کے وقت میں اس شعر پر غور و فکر کرتا رہا کہ حضرت وارسی علیہ رحمت نے یہ لٹ رہا کیوں کہا ہے، یہ بٹ رہا کیوں نہیں کہا، اور لٹ رہی ہے دولت دیدار مصطفیٰ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اور بٹ رہی ہے دولت دیدار مصطفیٰ؟ حضرت جب میں ذہن کے اندر یہ بات سوار ہو گئی تو مجھے نیند نہیں آئی، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی اور میں اسی ادھیڑ بن میں گرفتار تھا کہ یہ لٹ کیوں کہا ہے، بٹ کیوں نہیں کہا۔ رات کے 3 بجے اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی کھڑکی کھولی اور میرے دل میں بات آئی کہ بٹنا کسی چیز کا تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے، اور جب چیز بانٹی جاتی ہے تو اس کو بھی اتنی دی جاتی ہے، اس کو بھی اتنی دی جاتی ہے، اس کو بھی اتنی دی جاتی ہے، لیکن جب چیز لٹائی جاتی ہے تو پھر بے حساب لٹائی جاتی ہے، اور جب چیز بانٹی جاتی ہے تو اس کا حساب کیا جاتا ہے۔ دینے والے حساب سے دیتے ہیں اور لینے والے حساب سے دیتے ہیں، لیکن جب چیز لٹائی جاتی ہے اور لوٹی جاتی ہے، نہ لٹنے والا حساب لیتا ہے نہ لوٹنے والا حساب لیتا ہے۔ ایسی بات ہے، جہاں پہ کوئی ڈاکہ پڑتا ہے وہ پہلے کو گنتے ہیں، بھی میں اتنے لے کے جا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جا آیا، یہ آیا، یہ آیا، ادھر سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، دامن بھر لیے، دامن بھرے گئے، دامن بھرتے رہے، بھرتے رہیں گے، لوٹنے والے لوٹتے رہیں گے، دیدار مصطفیٰ کی دولت کم نہیں پڑتی ہے۔ پھیلا ہوا ہے چاروں طرف دامن نگاہ اور لٹ رہی ہے دولت دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ اس آیہ مبارکہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ والضحیٰ کا معنی ہے، والضحیٰ اے مقام الشہود، کہ والضحیٰ جو ہے یہ مقام شہود کا نام ہے، جہاں پر دیدار کیا جاتا ہے، دیدار کرایا جاتا ہے، جہاں پر حاضر ہوا جاتا ہے، حاضری کرائی جاتی ہے، اس کو مقام شہود کہتے ہیں۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے، دکھانے والا دکھاتا ہے۔ اور اس کو ایک فارسی کے شاعر نے یوں کہا ہے کہ والضحیٰ رمزے زیروئے ہمچو ماہ مصطفیٰ، والضحیٰ رمزے، کہ والضحیٰ ایک ایسا راز ہے کہ جس طرح چاند ہے اس طرح مصطفیٰ کا چہرہ بھی ایک چاند ہے، اور اس سے جو نکلنے والی روشنی ہے یہ والضحیٰ ہے، اور اسی میں یہ راز چھپا ہوا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں معنی واللیل گیسوئے سیاہ مصطفیٰ، اور یہ جو آگے واللیل ہے نا آیت، اس کا مطلب ہے حضور کے سیاہ گیسو،
حضرت علامہ نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس سے پچھلی سورت واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، یہ سورت سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ سورہ واللیل کو اٹھا کے دیکھیں، اس میں شان سیدنا صدیق اکبر کو بیان کی گئی ہے۔ کبھی زندگی میں موقع ملا تو سورت کی انشاءاللہ تفسیر کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا ایک ایک آیت سے شان سیدنا صدیق اکبر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ علامہ نشاپوری فرماتے ہیں کہ سورہ واللیل جو ہے یہ سیدنا صدیق اکبر کی سورت ہے، اور سورہ والضحیٰ جو ہے یہ سورہ محمد ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو اور محمد مصطفیٰ کو قرآن میں بھی جدا نہیں ہونے دیا۔ یہ وہ چہرہ ہے جس کی تعریف اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ میں فرما رہے ہیں، اور اس کا پہلی آیت پہلا لفظ ہی قسم سے شروع ہوتا ہے، واو قسمیہ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، ترجمہ کرنے والے لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ یہ چاشت کے وقت کی تفسیر ہے۔ چاشت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب سورج گرم ہو جاتا ہے، سورج کی روشنی تیز ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں چاشت کے وقت کی سورج کی روشنی گرمائش تو دیتی ہے، پاؤں نہیں جلاتی۔ میں آپ کو جو نقطہ سمجھانے جا رہا ہوں اس کو یہ بات سمجھیں گے تو وہ بات سمجھ آئے گی کہ چاشت کی روشنی جس وقت سورج سامنے آتا ہے اس وقت روشنی بڑی میٹھی روشنی ہوتی ہے، گرمائش دینے والی روشنی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ روشن ایسی روشنی جو آنکھوں کو بھاتی ہے، آنکھوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ یہ وہ روشنی ہے جو آنکھوں کو چندھا نہیں دیتی۔ نصف النہار کی روشنی آنکھوں کو چندھا دیتی ہے، چاشت کی روشنی آنکھوں کو چندھا نہیں دیتی، اور شدید ترین گرمی کے حالت میں بھی چاشت کے وقت زمین اتنی گرم نہیں ہوتی کہ انسان کے پاؤں جل جائیں۔ آپ دیکھو یہ مان لیا کہ والضحیٰ کا مطلب چاشت کے وقت کی روشنی ہے، لیکن دوستو یہ جو چاشت کے وقت کو روشنی ملی ہے یہ کس کے صدقے سے ملی ہے؟ چاشت کا وقت بنا کیسے ہے؟ چاشت کو چاشت کہا کیوں گیا ہے؟ یہ سورج جو روشنی بکھیر رہا ہے یہ کس کی روشنی بکھیر رہا ہے؟ یہ چہرہ مصطفیٰ کی روشنی بکھیر رہا ہے۔ اس لیے اکثر مفسرین کرام اس کو سورج کی روشنی کہا ہے، چاشت کا وقت کہا ہے، لیکن اہل اللہ نے، اہل معرفت نے اس کو چہرہ مصطفیٰ قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن مصطفیٰ ایک ایسا آئینہ ہے کہ ایسا کوئی بھی آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، اور یہ وہ روشنی ہے چہرہ مصطفیٰ کی جو کسی کو جلاتی نہیں ہے، کسی کے پاؤں نہیں جلتے ہیں، کسی کے بدن میں تکلیف نہیں ہوتی، یہ تو جس چہرے پر پڑتی ہے اس کی آنکھوں میں اترتی چلی جاتی ہے۔ ایسے تو نہیں لوگ کہتے کہ گنبد خضرا ہم اپنی آنکھوں میں سما لیتے ہیں۔ گنبد خضرا سے نکلنے والا نور اگر کوئی محسوس کرے تو خدا کی قسم، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ زمانہ، یہ کائنات گنبد خضرا کے نکلنے والے نور سے روشن ہے۔ میں صحیح ایمان سے کہہ رہا ہوں، کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ ایمان جو ہے بے شک اس کے پیچھے جذبات چھپے ہوتے ہیں، لیکن حقیقی جذبہ چھپا ہوتا ہے۔ ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک ایسا جذبہ جو انسان صرف جذبے کی طور پہ ہوتا ہے، جس کے پیچھے حقیقت نہیں ہوتی، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا جذبہ وہ جذبہ ہے جس کے پیچھے حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ اور یہ وہ چہرہ ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ اے میرے محبوب تحقیق ہم تیرے چہرے کو آسمانوں کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا ہم نے دیکھا تھا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک دیکھتے رہیں گے۔ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع میں حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا چہرہ
چہرہ والضحیٰ اتنا پسند ہے کہ وہ صرف ایک بار آسمانوں کی طرف اٹھا، اللہ رب العزت نے کہا اے میرے محبوب ہم قیامت تک تیرے اس اٹھے ہوئے چہرے کو دیکھتے رہیں گے۔ فرمایا اے میرے محبوب ہم آپ کے چہرہ اطہر کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے جب کوئی میرے محبوب کے چہرے کو دیکھنے والا نہ بھی رہا تب بھی اللہ رب العزت اس چہرے کو دیکھنے والا قیامت تک رہے گا۔ یا یوں کہیں کہ اے میرے محبوب جس وقت آپ مخلوق کی نگاہوں سے چھپ جائیں گے تو پھر مخلوق آپ کو نہیں دیکھ سکے گی، لیکن اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو دیکھتا رہے گا۔ اب دیکھیں نا، ہم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خواہش رکھتے ہیں۔ کون مسلمان ہے جس کو اپنے محبوب کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھنے کی حسرت اور تڑپ موجود نہ ہو؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اہل اللہ کو یہ چہرہ والضحیٰ اس دنیا میں دکھاتا ہے، لیکن کون سے وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقام اور مرتبے کی اتباع کر رہے ہوں کہ جو مقام اور مرتبہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کو عطا ہوا تھا، نصیب ہوا تھا۔ حضرت میں آپ کی خدمت میں ایک نقطہ بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تخصیص حاصل ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر واحد ایک ہستی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر دیدار عطا فرمایا اپنی آنکھوں کے ساتھ، اپنی ان سر کی آنکھوں کے ساتھ، ایک اس کائنات کے اندر جب سے یہ کائنات بنی ہے اور جب تک یہ کائنات رہے گی اس وقت تک صرف ایک ہستی ہے جس نے اپنی ان آنکھوں سے دیدار الہی کیا ہے۔ آپ پھر فرماتے ہیں کہ یہ دیدار الہی ہوا کیسے؟ یہ اصل نقطہ ہے۔ یہ دیدار الہی ہمارے پیارے آقا و مولا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیدار ہوا کیسے؟ اس کے لیے بھی کائنات کے اصول تبدیل کیے گئے، معراج کے لیے بھی کائنات کے اصول تبدیل کیے گئے، دیدار الہی کے لیے بھی کائنات کے اصول تبدیل کیے گئے۔ حضور علیہ السلام کو اس حیات کے اندر ہوتے ہوئے آخرت کی حیات عطا کی گئی، اور آخرت کی حیات جب آپ کو اس حیات کے ساتھ ملا دی گئی تب آپ کو دیدار الہی عطا کیا گیا۔ یہ تخصیص ہے، یہ خاصہ ہے رسول اللہ کا، اور یہ کسی کو بھی حاصل نہیں۔ یا یہ دنیا کی زندگی حاصل ہوتی ہے یا آخرت کی زندگی حاصل ہوتی ہے، بیک وقت دونوں حیات حاصل نہیں ہو سکتی، یا حیات ظاہری ہے یا حیات اخروی ہے۔ لیکن میرے محبوب کی یہ شان ہے کہ آپ کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے حیات ظاہری بھی حاصل ہے، حیات اخروی بھی حاصل ہے۔ پھر کون کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک مر کے مٹی ہو گئے؟ ارے ظالموں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر آخرت کی حیات دے کر کے کہہ دیا کہ میرا محبوب تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ حیات کہاں؟ حیات کے در گئی، موت کے در گئی، یہ دنیا کے در گئی، آخرت کے در گئی، سارے فاصلے میرے محبوب کے قدموں کے نیچے سکڑ کے رہ گئے۔ حد امکان کی جتنی بھی حدود ہیں، امکان کی جتنی بھی حدود ہیں میرے محبوب کے قدموں کے نیچے ڈال دی گئی ہیں۔ میں اس کو جس وقت آپ کو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا قول سناؤں گا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امکان کدھر گیا اور قدم کدھر گیا، وجود کدھر گیا، عدم کدھر گیا ہے اور امکان، حادث کدھر گیا، امکان کدھر گیا، قدم کدھر گیا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہاں، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یاد آ گئی مجھے
میرے استاد محترم حضرت مولانا عبدالرزاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یاد آ گئی، اور وہ تھے حضرت مفتی احمد یا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اپنے والد گرامی کے استاد کے ہم سبق سے قرآن سیکھا ہے۔ مفتی احمد یار خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میرے استاد محترم پڑھا کرتے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ آپ کو میں اپنے استاد کی یاد سناؤں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنا دیدار شب معراج کو یوں کرایا کہ آپ کی یہ زندگی اور آخرت کی زندگی ایک ہو گئی، کیونکہ رویت باری تعالیٰ موت کے ساتھ وابستہ ہے۔ رویت باری تعالیٰ اللہ رب العزت کا دیدار موت کے ساتھ وابستہ ہے۔ مرے بغیر اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، مرے بغیر اللہ دا دیدار نہیں ہو سکتا۔ تے اہل اللہ نو حضور علیہ السلام دی اتباع کردے ہویا اللہ رب العزت انہاں دی حیات تے آخرت نو ایک کر دیندا ہے۔ اللہ رب العزت انہاں نو اس دنیا نے اندر دیدار مصطفیٰ عطا کر دینا، تے اساں تساں دیدار مصطفیٰ واسطے مرنا پینا۔ اساں تے تساں دیدار مصطفیٰ حاصل کرنے واسطے پہلے مرنا پینا، پھر قبر جانا پینا، پھر قبر آ کے جس میں فرشتے اٹھانے تے مسلمان کو پوچھنے اے جڑی ہستی جس نا نام محمد مصطفیٰ ہے، اس دے بارے تیرا دنیا دے اندر خیال سی، اللہ دے بندے نام ہی پہ دس دو تے پوچھتے پہ ہوئے کون ہے تیری اس دے بارے کی کہندے رہے، نام ہی پہ دس دو۔ یہ بخاری شریف دی حدیث میں تواڈے سامنے عرض کریں، مفہوم نام دسیا جاندا ہے، اے بندے مومن یہ تیرے سامنے محمد مصطفیٰ ہے، تو ان کے بارے میں زندگی میں کیا کہتا رہا ہے۔ لیکن جب کافر کی باری آتی ہے، کافر کو کہا جاتا ہے یہ جو شخصیت تیرے سامنے ہے اس کے بارے میں تو کیا کہتا رہا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ قبر کے اندر مسلمان کو بتا دیتا ہے کہ تیرے سامنے محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں، اب ذرا ادب سے نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے پہ ڈالو۔ بخاری شریف کی حدیث کہ مومن جس وقت قبر دے اندر لٹایا جاندہ ہے، منکر نکیر آ کے اس نے اٹھانے تے پوچھنے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کی ہے، تے اے جڑے محمد مصطفیٰ دا چہرہ تیرے سامنے میں، اے او پیاری ہستی جس نے ساری زندگی تو نعتاں پڑھ دے رہے ہیں، تے ہون بھی آن کے ذرا پہچان اور ادب دی نگاہ نال رسول اللہ دے چہرے تے نگاہ پا کے آنکھ اے میرے محمد الرسول اللہ نے۔ میرا ذوق یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ مومن کو نام مصطفیٰ لے کر کے اس لیے بتایا جاتا ہے کہ کہیں یہ دامن شوق اس کا چھلک نہ پڑے اور یہ ادب کی حدود سے باہر نہ نکل جائے، کیونکہ عشق حدود سے باہر نکل جاتا ہے۔ عشق حدود کو مانتا ہی نہیں ہے، عشق حدود کو نہیں مانتا۔ یاد رکھو، عشق ہوتا ہی وہ ہے جو حدود سے نکل جائے، اور جو حدود کے اندر رہے وہ محبت ہوتی ہے۔ جو قانون کی پابند ہو، جو حدود کی پابند ہو، وہ محبت ہے، جو حدود سے نکل جائے وہ عشق ہے۔ رسول اللہ کے چہرے نو ویکھ کے مسلمان کہنا ہے ھذا محمد الرسول اللہ، یہ میرے آقا ہیں، یہ میری اس نگری میں تشریف لے آئے ہیں۔ بندہ اپنی قسمت پر نازاں فراں ہو جائے گا اور اپنی قسمت پہ رش کرے گا، دل میں خیال آئے گا کاش میں اتنے عرصہ اس زمین پر کیوں زندہ رہا، میں پہلے کیوں نہیں مر گیا۔ ساڑھے پاسے یہ رواج ہے، بہت سونا رواج ہے، جدوں کوئی مر جانا نا بندہ ساڑھے پاسے دنیا تو چلا جانا ہے تے لوگ اکٹھے ہو کے اس نے گھر تعزیت واسطے آنے نا جس ویلے شکیل صاحب تے او اے نہیں آکھنے بھئی بڑا افسوس ہے بدر مسعود شاہ دنیا تو چلا گیا، فوت ہو گیا۔ او گھر والے آن کے آکھنے
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਫਰਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਫਰਦ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ کہ جڑا پہلے جا کے حضور دا دیدار کر رہا، اسی حالت تک اس دیدار تو محروم۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اے میرے محبوب اپنے رب دے حکم دے واسطے صبر کر۔ احکامات الہیہ دے اتے جڑی تینوں تکلیف ملدی، جڑے تیرے تے تانو تشنی ہونی، لوگ تینوں بشر تے نور دے جھگڑیاں وچ پا دینے، تیرے اختیارات تے بحث و مباحثہ کرنے، آکھنے پتہ نہیں حضور علیہ السلام دیوار تو پیچھے علم ہے سی کہ نہیں ہے سی، اے ساریاں گلاں جس وقت میرے محبوب تیرے تکلیف دینیاں یا تیرے امتیاں نو تکلیف دینیاں، حضور دے امتی نو تکلیف دینا بھی تو رسول اللہ نو تکلیف دینا ہے نا۔ آقا ساڑے غمخارن کے نہیں، آقا ساڑے دلدارن کے نہیں، آقا نو ساڑے علم ہے کہ نہیں، ساڑھے شب و روز دی خبر صبح شام رسول اللہ نو ملدی کہ نہیں؟ بخاری شریف پڑھ کے ویکھو تے سی، ساڑھے صبح تے شام اعمال بارگاہ مصطفیٰ دے اندر پیش ہونے، سرکار فرمانے میں توانوں بھی جاننا، توڑے پیونوں بھی جاننا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اے میرے محبوب توانوں جڑے اس احکامات الہیہ دے نافذ کرنے تکلیفاں تے مصیبتاں آنیاں، انہاں تے صبر کرو تے ذرا ساڈے وال نگاہ کرو۔ فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا، اے محبوب تسی انہاں نے وال نہ ویکھو، ساڈے وال ویکھو، تسی تے ساڈی آنکھیاں وچ وسدے ہو۔ فَإِنَّكَ، پس بے شک اے میرے محبوب، آپ مخاطب کا صیغہ ہے، واحد مخاطب کا، اس کا مطلب ہے اس میں اور کوئی شریک نہیں ہے، اس وچ اور کوئی شریک نہیں، نہ نبی نہ فرشتہ نہ کوئی جن نہ کوئی بشر نہ کوئی مخلوق، بس فَإِنَّكَ، اے میرے محبوب بس صرف تو ہی تو ہے، بِآیُنِنَا، تو ہی صرف ساڑیاں آنکھاں وچ وسدا ہے۔ ایسا عاشقانہ جملہ ہے، تے پھر یہی تو گل ہے فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا کی ہی تاثیر ہے کہ جس چہرے کو اللہ رب العزت اپنی آنکھوں میں بساتا ہے، اللہ رب العزت کے وہ محبوب بندے جن کو معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے رب کی آنکھوں میں کون بستا ہے، وہ بھی اس کی آرزو کرتے ہیں کہ یا اللہ جو تیری آنکھوں میں بستا ہے اس کو تو ہماری آنکھوں میں بسا دے۔ کتنے خوبصورت چہرہ، آپ یقین جانیے بڑے عرصے سے میں اس کوشش میں ہوں کہ میں کسی دن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کو بیان کروں، لیکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب بھی میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ کہاں سے آئیں گے۔ بدر مسعود شاہ، اگر تو نے اس سراپا کو دیکھا ہوتا تو کچھ بیان کرتا، بن دیکھے تو بیان کرتا تو کیا کرتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے میں ہمیشہ اپنے اس خیال کو ابھی تک میں جامع عمل نہیں پہنا سکا ہوں۔ میں جب سوچتا ہوں میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی کیسے تعریف کروں گا، میں آپ کے ابرو مبارک کی کیسے تعریف کروں گا، میں آپ کی بینی مبارک کی کیسے تعریف کروں گا، میں آپ کے ہونٹوں کی کس طرح تعریف بیان کروں گا، میں آپ کے قد مبارک کی کس طرح تعریف بیان کروں گا۔ میرے پاس نہ الفاظ ہیں نہ زبان ہے، نہ میرے پاس علم ہے کہ میں آپ کے چہرے مبارک کو بیان کر سکوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جن عرفاء نے بھی خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے، انہوں نے صرف جھلکی ہی دیکھی ہے، ان کے اوپر سے بھی حجاب نہیں اٹھائے گئے ہیں، انہوں نے بھی صرف جھلک دیکھی ہے۔ بس میں آپ کو ان لوگوں کی، ان ہستیوں کی بات سناتا ہوں جنہوں نے میرے محبوب کو دیکھا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میرے آقا و مولا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لینے کے لیے تشریف لائیں
آپ وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں جس وقت اپنے پیارے محبوب کے پاس گئی تو میرے محبوب سو رہے تھے، فاشفقت ان اوقظہ، تو میں ڈر گئی، میں اس بات سے ڈر گئی کہ میں سرور کائنات کو جگاؤں گی کیسے، جگاؤں تو جگاؤں کیسے۔ ادب والے پالنوں میں بھی ادب کرتے ہیں، وہ جوان ہونے کا انتظار نہیں کرتے، وہ بوڑھا ہونے کا انتظار نہیں کرتے۔ آپ فرماتی ہیں فاشفقت ان اوقظہ من نومہ، میں اس بات سے خوف میں مبتلا ہو گئی کہ میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگاؤں تو کیسے جگاؤں۔ وجہ کیا بیان کی، لحسن ہی و جمال ہی، میں ان کے حسن اور جمال کو دیکھ کر کے اتنی خوف زدہ ہو گئی۔ اب حضور کی عمر چند مہینے ہے، روب جمال مصطفیٰ، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 معجزے عطا فرمائے گئے، جن میں سے ایک روب عطا فرمایا گیا، اور کئی 100 کلومیٹر تک حضور کا روب ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کے، وہ بچپن میں کتنا سونا سی، بڑا ہو کے کتنا سونا ہویا۔ آپ فرماتی ہیں میں آپ کے حسن و جمال سے اتنی ڈر گئی، میرے اندر ہمت نہ رہی کہ میں آپ کو جگاتی۔ پھر میں نے کیا کیا، فَدَنَوْتُ مِنْهُ رُوَيْدًا، میں ہولے ہولے چلدی ہوئی حضور دے قریب آ گئی۔ اس کا مطلب ہے آپ اتنے آہستہ قدم رکھ رہی تھی، اتنے آہستہ قدم رکھ رہی تھی کہ حضور کے کانوں تک وہ آواز نہ پہنچے، کہیں میرا محبوب، کہیں اللہ کا محبوب بیدار نہ ہو جائے، اللہ کے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ فرماتی ہیں پھر میں نے کیا کیا، میں آہستہ چلتے ہوئے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی، فوضعت یدی علی صدرہ، پھر میں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ حضور کے سینے پہ رکھ دیا۔ فوضعت یدی علی صدرہ، میں نے اپنا ہاتھ پیارے محبوب کے سینے مبارک پر رکھ دیا، الم نشرح لک صدرک کے سینے پر رکھ دیا، تو کیا ہوا، فتبسم، فتبسم ضاحکا، حضور میری طرف دیکھ کے کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ کہتی ہیں میں نے جب ہاتھ رکھا، فتبسم ضاحکا، حضور کھلکھلا کے میری طرف دیکھ کے ہنس پڑے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو پتہ نہیں تھا، حضور کو پتہ تھا کہ میرے پاس کون آیا ہے، میرے سینے پر کس نے ہاتھ رکھے ہیں، اور یہ میری ماں بننے والی ہے۔ اپنی ماں کی طرف کھلکھلا کے ہنس پڑنا یہ میرے حضور کی سنت ہے۔ آپ فرماتی ہیں صرف یہ نہیں ہوا کہ آپ ہنس پڑے، ففتح عینیہ، آپ نے میری طرف دیکھ کے آنکھیں کھول دیں، مجھے دیکھنے لگے۔ کتنی خوش قسمت ہستی ہیں وہ جن کو حضور نے دیکھا، کتنی خوش قسمت ہستی ہیں وہ جن کو میرے حضور نے دیکھا۔ آپ فرماتی ہیں ففتح عینیہ ینظر الی، کہ حضور نے میری طرف جب نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو میں نے پھر کیا دیا، فخرج من عینیہ نور، میں نے آپ کی آنکھوں سے نور کو نکلتے دیکھا۔ اب یہ مشاہدہ ہو رہا ہے، لوگ نور اور بشر کے جھگڑے میں پڑتے ہیں، ذرا اپنے پیارے محبوب کی ماں کی گواہی تو دیکھو۔ جب تک میری اور آپ کی ماں ہمارے حلالی ہونے کی گواہی نہ دے دے، ہم حلالی نہیں ہو سکتے۔ ہماری علت کی، ہمارے حلال ہونے کی گواہی اگر اس کائنات میں کوئی دے سکتا ہے تو ہماری ماں دے سکتی ہے۔ تو پھر تم رسول اللہ کے ماں کی گواہی کو نہیں مانتے ہو کہ جو فرماتی ہیں میں نے
اپنے محبوب کی آنکھوں سے نور نکلتے دیکھا۔ جس کی آنکھوں سے نور نکل رہا ہو وہ نور نہ ہو تو اور کیا ہے؟ نور سے نور نکلتا ہے۔ کبھی مٹی سے بھی نور نکلتے دیکھا ہے؟ نور سے نور نکلتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں حتیٰ دخل خلال السماء، میں نے پھر اس نور کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ وہ نور آسمان کے اندر داخل ہو گیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون واقف نہیں ہے؟ نعت خان آپ کے قدموں کی خیرات کھاتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ کے بعد اگر کسی نے میرے محبوب کے نعت کی ابتدا کی ہے تو ان میں سر فہرست حضرت حسان بن ثابت ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں اتنا عرصہ اپنے محبوب کی خدمت میں رہا، آپ کی تعریفیں کرتا رہا کہ جنہوں نے دیکھا چہرے مصطفیٰ کو ساری زندگی دیکھا، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی مکمل تعریف نہ کر سکے، تو مجھ جیسے بندے کو جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، جنہوں نے جھلک بھی نہیں دیکھی ہے، وہ کیسے بیان کر سکتے؟ آپ کے نہ دیکھنے پہ قربان جائے۔ ایسا وہ شعر وہ کس طرح تھے کہ وہ ایک جمال تھا، جمال ہی جمال تھا، وہ کیسا اس نے عظیم دیکھا، ایک ایسا حسن عظیم دیکھا، جمال کا ایک جمال ہی تھا، وہ ایسا دلبر حسین تھا کہ مثال کی ایک مثال ہی تھا۔ میں کیسے کہہ دوں کہ اس کو دیکھا، دیکھ بھی اس کو کیسے سکتا، وہ تھا تو محور میری نظر کا، وہ تھا تو محور میری نظر کا، مگر خدا کا جلال بھی تھا، وہ تھا تو محور میری نظر کا، مگر خدا کا جلال بھی تھا۔ دیار محبوب جان والوں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، در نبی پر یہ جا کے کہنا، در نبی پر یہ جا کے کہنا کہ ایک گدا کا سوال ہی تھا۔ سوال ہے یہ سوالیوں کا کہ نور ان کا بنے مقدر، وہ نور جو جلوہ گر ہوا تھا، کمال کا ایک کمال ہی تھا۔ سب اثاثہ صدیق لا کر در نبی پر کچھ ایسے بولے، قبول فرما میرے آقا، یہ سب تمہارا منال ہی تھا۔ ہمارے قلب و نظر ہے قربان بپیش آقا، بصدق ایمان ملا ہے ایمان، انہی کے صدقے ملا ہے ایمان، انہی کے صدقے، وگرنہ ہم پر زوال ہی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ مصطفیٰ کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لما نظر تو
الی انوارہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے جب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوارات کو دیکھا تو کیا کیا؟ ودعت کفا علی عینی، میں نے اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں میں نے جب بھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کی کوشش کی، ودعت کفا علی عینی، میں نے اپنی ہتھیلیاں اپنی آنکھوں پر رکھ لیں، خوفاً من ذہاب بصری، اپنی آنکھوں کے نظر کے چلے جانے کی خوف کی وجہ سے میں حضور کے جلوے برداشت نہیں کر سکتا۔ اب حسن مصطفیٰ پر اپنے مرشد گرامی حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہ آپ نے حسن مصطفیٰ کا ذکر کیسے کیا۔ آپ فرماتے ہیں ادراک تام آن حسن مربوط بنشائے آخرت است، کہ اس حسن تام کا، مکمل حسن کی رویت، مکمل حسن کا دیکھنا آخرت میں اٹھنے کے ساتھ مشروط ہے، مربوط ہے۔ جب تک آخرت میں اٹھا نہیں جائے گا دیدار الہی، دیدار مصطفیٰ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کہ موطن رویت است چون خدا را عز و جل ببیند، جمال مصطفیٰ دریابند۔ آپ فرماتے ہیں جب تمہیں اس آخرت کی حیات میں، جس وقت تمہیں اللہ رب العزت کی رویت ہوگی تو تمہیں جمال مصطفیٰ اس رویت میں حاصل ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ رویت الہی کدھر ہے، جمال مصطفیٰ کدھر ہے؟ بات نہیں سمجھی، میں پھر دوہرا دوں۔ آخرت کے اندر رویت الہی حاصل ہوگی، مرنے کے بعد اللہ رب العزت کا دیدار حاصل ہوگا۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں جب مومن بندے اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، اسی دیدار کے اندر جمال مصطفیٰ ان کو نظر آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ چہرہ مصطفیٰ، مجھے کہنے دیں، آج میں بہت پابندیوں میں گزر کے اب میں تڑپ رہا ہوں اس بات کو کہنے میں، جملہ مجھے کہنے دیں، فتویٰ لگتا ہے تو لگانے دیں، کہ مجھے یہ بات کہنے دیں کہ چہرہ مصطفیٰ میں چہرہ خدا نظر آتا ہے۔ میں کوئی اپنی طرف سے تھوڑا کہہ رہا ہوں، مرشد فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت بندے دیدار الہی، رویت باری تعالیٰ، بروز حشر رویت باری تعالیٰ کریں گے، ان کو اس رویت باری تعالیٰ کے اندر جمال مصطفیٰ مل جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں ہر چند درین نشا، اگرچہ اس حیات کے اندر دو ثلث حسن بحضرت یوسف مسلم شد، کہ 2/3 اس زندگی کے اندر ذرا میری بات پر غور کرنا، اس زندگی کے اندر اگرچہ 2/3 حسن جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مسلم ہے، وَثُلْث باقی بہما تقسیم شد، اور باقی جو 1/3 ہے وہ تمام دنیا میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنا حسن ہے اس کا 2/3 حصہ حضرت یوسف علیہ السلام نو دیتا گیا، 1/3 حصہ باقی مخلوق تک تقسیم کیتا گیا۔ آپ فرماتے ہیں اما دران نشا، لیکن اس حیات کے اندر، اس حیات کے اندر 2/3 حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، اور 1/3 حسن باقی دنیا پہ تقسیم کر دیا گیا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں دران نشا، اما دران نشا حسن محمدی و جمال محمدی۔ پھر سنیں، یہ اگر ہمارے پاس سونا ہو نا، سونا، تو اس سونے کے ساتھ یہ الفاظ لکھ دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس جہان کے اندر 2/3 حسن، خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی، اور 1/3 حسن باقی جہان میں تقسیم کی گئی، جس تے لوگ ایویں پہ مردے ٹوٹدے نے، او جو حسن ویکھنا تے میرے مصطفیٰ دا ویکھو، چلے ہو پاگل ہوئے پھر دیو۔ ذرا کدے سوچیا بھی نے کہ سب سے حسین وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ
اس زندگی کے اندر، اس حیات کے اندر 2/3 حسن یوسف علیہ السلام کو ملا، 1/3 حسن باقی دنیا میں تقسیم ہوا۔ اما دران نشا، لیکن اس زندگی کے اندر حسن محمدیت و جمال محمدیت، لیکن اس حیات میں اگر حسن ہے تو صرف حسن مصطفیٰ ہے، اور اگر جمال ہے تو صرف جمال مصطفیٰ ہے، وہاں اور کوئی حسن اور کوئی جمال نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں صرف ایک ہی حسن ہے، باقی سارے حسن ماند پڑ گئے، باقی سارے حسن وہاں پر ختم ہو گئے، ایک ہی حسن رہا۔ بھائی جنت بھی حسین ہے، جنت کے نظارے بھی حسین ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ جیسے تو نہیں ہیں۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں ذوق صاحب کہ جو لوگ حضور علیہ السلام کو دیکھ لیں گے پھر ان کو جنت کے نظاروں میں کہاں مزہ آئے گا؟ جنت انہوں نے کرنی کیا ہے؟ حضور کے غلام جنت میں صرف اس لیے جائیں گے کہ وہاں پر سرکار ہوں گے۔ میں آپ کو ایمان سے کہتا ہوں ہم جنت کی صرف اس لیے طلب کرتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم، صرف اللہ کی قسم اس لیے کہتے ہیں کہ جنت میں مصطفیٰ ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب خداوند است جل سلطانہ، یہ حسن مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے حضور علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، اور جب محبوب کا حسن ہو پھر باقی حسن کی ضرورت نہیں رہتی، باقی حسن کی طلب نہیں رہتی، باقی حسن وہاں پر سما ہی نہیں سکتا۔ ہون جڑی میں گل کرن لگا نا، اتنے بڑے بڑے پیر سلپ کر جانے، بڑے بڑے پیر تھڑک جانے، لیکن ہمارے آقا و مولا کی جو تعریف امام ربانی کر گئے ہیں نا، اور جس مقام اور مرتبے پر بات کر گئے ہیں، یہ بات کرنی اتنی آسان نہ تھی، اور یہ بات بیان کرنی بھی آسان نہیں۔ لکھنے والوں نے تو لکھ لیا نا، اب بیان کرتے ہوئے بھی پر جلتے ہیں۔ سچی بات آپ کو بتائیں، لکھنے والے لکھ گئے لیکن بیان کرتے ہوئے بھی پر جلتے ہیں، لیکن میں آج بیان کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حسن جو محبوب خدا کا حسن ہے، جمال مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، اس کی وجہ یہ ہے کہ چگونہ حسن دیگر با حسن او مشارکت بود، کہ اس حسن مصطفیٰ سے کسی دوسرے حسن کو شرکت اور شریک کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن او بواسطہ اتحادیت بمطلوب حسن عین مطلوب است۔ کیا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جمال مصطفیٰ جو حضور علیہ السلام کو حسن عطا ہوا ہے وہ اتحادیت الہیہ کی بنیاد کے اوپر عطا ہوا ہے، تو اس حسن سے بڑھ کر اور کس کا حسن ہو سکتا ہے؟ یہ اتحادیت الہیہ کی وجہ سے حسن مصطفیٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور کا حسن اس وجہ سے تمام حسنوں سے بڑھ کر ہے، اور اس کے اندر کسی حسن کو شرکت مشارکت حاصل نہیں ہے، کیونکہ مطلوب حقیقی کے حسن کے ساتھ اس جمال مصطفیٰ اور حسن مصطفیٰ کو اتحادیت کی نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ حسن مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ حسن الہیہ کے ساتھ متحد ہو گیا ہے، اب اس کے علاوہ کوئی اور حسن سما ہی نہیں سکتا۔ یہ بات بڑھ گئی ہے، اور بات اتنی بڑی ہے کہ اس پہ دامن چاک ہو گئے ہیں، سینے چاک ہو گئے ہیں۔ حسن، یہ دنیا کے حسن اس حسن کے پاؤں کے نیچے رون دیے گئے ہیں، اور آخرت میں صرف ایک ہی سورج، ایک ہی چاند، ایک ہی روشنی، ایک ہی چہرہ مصطفیٰ ہو۔ میدان محشر میں سورج کہاں ہوں گے، چاند کہاں ہوں گے؟ یہ تو ختم کر دیے جائیں گے۔ سورج جھڑ جائیں گے، چاند جھڑ جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میدان محشر میں اندھیرے میں جب کوئی سورج چاند نہیں ہوں گے، ہمارا چاند وہاں پہ چمک رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے پیارے محبوب کی اس طرح ہی تعریفیں، صفات اور ثنا بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اگرچہ حضور علیہ السلام کی کما حق و شان بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن چلیں ہمارا نام تو آپ کے
सना खानों में आ जाएगा। इस तरह की मेरे ख्याल है खुली डुली महफिल हम किसी और जगह कर ही नहीं सकते हैं। ये खुली डुली महफिल है, इनको मुबारक हो। ये इतनी खूबसूरत महफिल जिसे 4 बंदे ਨੂੰ ਗੱਲ करने ਦੀ इजाजत, ਇਹ नहीं भी ਹੁਣ ਪੀਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ तो ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਗਣੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਇਸ਼ਕੋ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ रसूलुल्लाह ਦੀ तारीफ़ करने हो। और याद रखो रसूलुल्लाह की तारीफ़ बग़ैर अताए इलाही के हो ही नहीं सकती। जब तक अल्लाह की तरफ से इजाज़त ना हो ज़ुबान खुल नहीं सकती, ज़ुबान से लफ्ज़ नहीं निकल सकता जब तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इजाज़त ना हो। इसलिए ये बहुत मोहतात रहने की जगह है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तारीफ़ जो है ये बड़े मोहतात अंदाज में की जाती है कि अगर एक ज़र्रा बराबर भी अगर इंसाफ का दामन हाथ से छूट जाए तो इंसान की आक़िबत बर्बाद हो जाती है। लेकिन इस मैदान के अंदर आपकी दुआओं की वजह से हम बग़ैर दलील के बात नहीं करते। जब बात करते हैं कुरान से करते हैं, रसूलुल्लाह की ज़ुबान से करते हैं, औलिया अल्लाह की ज़ुबान से करते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।